حامد خان صاحب، ابھی کچھ صورتحال کا ماحول کا ذکر ہوا. قمر زمان کائرہ نے کہا کہ ان کے دور میں یہ صورتحال تھی. ابھی ادھر سے ہمارے علی محمد خان نے کہا کہ ابھی یہ انڈیا کی طرف سے بہت اگریشن ہے اور بارڈر سچویشن ایسی ہے. ہو از گوئنگ ٹو میک فائنل ڈٹرمنیشن؟ پرائم منسٹر آف پاکستان. میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ ناپسندیدہ عمل اچھا نہیں. اچھا نہیں، آپ تو پبلکلی کہہ رہے ہیں نا، ایک پوزیشن لے رہے ہیں. یس جی، میرے نزدیک دونوں صورتحال میں کوئی فرق نہیں ہے. ہر حکومت اپنی جسٹیفیکیشن دیتی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ایکسٹینشنز ہمیشہ حکومتیں دباؤ کے تحت دیتی ہیں. تب بھی ہوا اور آج بھی وہی ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہوتا رہا. لہٰذا وہ خطرات جن کا اظہار کائرہ صاحب نے کیا ہے یا علی محمد خان نے کیا ہے، وہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتے ہیں. ہمارے بارڈر پہ سچویشنز ہمیشہ ٹینس رہی ہیں اور ہم افغان وار سے لے کے آج تک ایک حالت جنگ میں چل رہے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا تو یہ کسی وقت بھی یہ بات کہی جا سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کبھی بھی نارملائز ہم چیزوں کو نہیں کریں گے. دوسری بات کائرہ صاحب نے کہی تھی کہ اس وقت جب انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی. میں صرف کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آ چکی تھی، کیونکہ اپریل 2010 میں آئی تھی اور ایکسٹینشن نومبر 2010 میں ہوئی تھی. تو لہٰذا وہ 18ویں ترمیم کے ساتھ ساتھ ہی ان کو ویسے بھی 18ویں ترمیم کا اس پر کوئی امپیکٹ نہیں تھا، کوئی اثر نہیں تھا. وہ اور ایک چیز اور وضاحت فرما دیں. آج جہاں یہ سوال ہوا کہ ایکسپلیسٹلی کوئی ایسا رول نہیں ہے جو ایکسٹینشن کو انڈورس کرتا ہے، تو کیا کوئی ایسے واضح قوانین ہیں؟ کسی نے آج مجھے حج کیس کا حوالہ دیا کہ وہاں گورنمنٹ سرونٹس کے لیے ریٹائرڈ یا ری امپلائڈ کرنا جو تھا، حج کیس کے اندر کوئی ایسا فیصلہ آیا تھا. کیا اس کا اطلاق آرمی چیف کے اوپر بھی ہوتا ہے؟ حج کیس کے اندر یہ فیصلہ آیا تھا نا کہ آپ ریٹائرڈ ملازمین کو یا ری اپوائنٹمنٹ کو ڈسکریج کیا گیا تھا. صرف اس میں نہیں بلکہ اور بھی کیسز میں یہ فیصلہ آیا. سول سرونٹس کے کیس میں آیا کہ ری امپلائی مت کریں، ایکسٹینشن مت دیں. کیا اس کا اس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے یا کوئی تعلق نہیں؟ بالکل. آفٹر آل یہ بھی سروس آف پاکستان ہے، سروس آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے. اس میں آرڈر کیا ہے واضح؟ کیا کلیئر کٹ بار کر دیا گیا، روک دیا گیا، یا صرف کہا گیا کہ حکومت کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں، اس کو وہاں حکومت کو اختیار ہے آن کانٹریکٹ کسی کو رکھ لیں. ٹھیک ہے، وہ اور چیز ہے. اس میں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ ناپسندہ بات ہے، نہیں ہونی چاہیے. اس سے اگلوں کے رستے آپ روکتے ہیں، جو پیچھے انتظار کر رہے ہیں ان کی پروموشن رک جاتی ہیں. اس پر بڑی لمبی چوڑی سپریم کورٹ نے اپنی وضاحت دی ہوئی ہے. کس کیس میں؟ وہ کیس کا اس وقت مجھے حوالہ یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ سول سروس کے ہی کیس میں بیسیکلی کانٹریکٹ امپلائیز کے متعلقہ وہ کیس تھا جس میں یہ بات آئی تھی کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کانٹریکٹ انہی کو رکھ لیتے ہیں، انہی پوسٹ پہ رکھ لیتے ہیں. تو اس کو بنیادی طور پر تو یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا شاید حتمی طور پر وہ رولز وضع کرے گا. جو بھی فیصلہ آیا وہ شاید ایک فائنالٹی اختیار کر جائے گا، تو وہ ایک لا کی شکل بھی بن جائے گی کہ ایکسٹینشن کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہوگا، یہ فوج اور آرم فورسز کے لیے ہوگا. یہ سول سروس پہ نہیں اپلائی کرے گا. سول سروس پہ آلریڈی فیصلے موجود ہیں، کیونکہ ان کے قوانین الگ ہیں، ان کے رولز الگ ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان فیصلوں کا اس پر بھی پوری طرح اطلاق نہیں ہوتا، تو اس کا بھی ان پر پوری طرح اطلاق نہیں. یہ ایک اسپیشل اسٹیچوٹ کے تحت فیصلہ ہونے جا رہا ہے، آرمی ایکٹ کے تحت ہونے جا رہا ہے. وہاں پر سول سروس ایکٹ اپلائی ہوتا ہے. لہٰذا میں دونوں میں معاصرت اس حد تک تو ہے کہ وہاں بھی سروس آف پاکستان کے لوگ ہیں، یہاں بھی سروس آف پاکستان میں ہی اب چیف آف آرمی اسٹاف از اے ممبر آف اے سروس آف پاکستان. تو اس لحاظ سے تو معاصرت بھی ہے، لیکن یہ دونوں الگ الگ بھی ہیں کیونکہ ان کے قوانین جو ہیں، ان کو گورننگ قوانین ہیں، وہ مختلف ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایکسٹینشن کا کوئی تصور نہیں ہے. جو آج کوشش کی گئی ہے کہ وہ ریگولیشن کو امینڈ، وہ رول نہیں، ریگولیشن ہے، اس کو امینڈ کر کے تو اس میں یہ تصور ڈالا جائے. لیکن بات پھر وہی ہوتی ہے، آرمی ایکٹ میں ریگولیشن جو ہے آرمی رولز کے سبارڈینیٹ، آرمی ایکٹ کے نیچے آرمی رولز اس کو رولز ریگولیشنز بنتے ہیں، اس کے تحت یہ ریگولیشنز. آپ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن کا تصور موجود ہی نہیں ہے. سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے آپ وہ چیز نہیں لا سکتے جو سبسٹینٹیو لا میں آنی چاہیے. تو یہ آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، تو وہاں شاید یہ تصور آئے، لیکن یہ بائی ریگولیشنز کی امینڈمنٹ سے میرے نزدیک تو نہیں.